یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا غلام تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار بھی تھا۔ اس محرم میں راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں، تو بتا میں کیا کروں۔ اس نے کہا یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے بطن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ تکیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیرے تخت نشینی کی بھی مخالفت کی۔ تو اسی وجہ سے اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس آرے وقت میں جس طرح ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا۔ تو فوراً کوفہ اور بصرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے تاکہ ابن زیاد سخت پولیسیوں کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شان علی و حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو مرطوب و خوف زدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو گرچہ اے لوگو مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی بات کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفائے ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سردست میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بات سے کوئی شخص انکار نہ کرے، وگرنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے قاصد کو بلایا جو امام حسین کا خط لے کر آیا تھا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا گیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قاصدیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر جہازی لباس پہنا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشم و چراغ خانوادہ نبوت امام حسین کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ وہ جوگ در جوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، مرحبا، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول پاک کے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و گل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر نے بھی سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو، رات کا وقت ہے، میری فوج قلعے کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے،
آپ خدارا کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے۔ آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان کی یہ بات سنی تو وہ جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان کو منزول کر دیا اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل پناہ گزیر ہو اس کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اگلے روز ابن زیاد نے کوفہ میں ایک جلسہ عام کا انتظام کیا۔ اس میں ہزاروں افراد جمع کر کے اس نے برملا اعلان کر دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرا باپ زیاد جلاد تھا، سفاک تھا، خون ریز تھا، اور میں بھی خون ریز اور سفاک ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم یزید کی بیعت اور اس کی حکومت سے انکاری ہو، بس میں تمہیں سختی کے ساتھ اس بات سے منع کرتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ میں تم سب لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں اور میں تمہارے شکلیں بھی جانتا ہوں اور میں تمہارے خاندانوں سے بھی واقف ہوں۔ اس کی اس ہیبت ناک گفتگو کے نتیجے میں وہ ہزاروں کوفی جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور غیر مشروط وفاداری کے علم بردار تھے، وہ اپنی بزدلی کے باعث انہی قدموں پر پیچھے ہٹ گئے اور بہت سے لوگ خوف کے مارے چھپ گئے۔ بات ازاں حضرت مسلم بن عقیل کی صحیح خبر معلوم کرنے کے لیے ایک غلام کو 3000 درم دے کر بھیجا۔ اس کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل اس وقت کوفہ کے ایک رئیس اور ایک امیر شخص کے گھر میں موجود ہے جس کا نام ہانی بن عروہ ہے اور وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا۔ اس غلام سے کہا کہ تم ہانی کے گھر جاؤ اور یہ ظاہر کرو کہ تمہیں بصرہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کے حق میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بطور نمائندہ بھیجا ہے، اور یہ 3000 درم انہوں نے بطور ہدیہ بھیجے۔ اس بہانے صحیح صورتحال سے آگاہ ہو کر مجھے خبر کرو۔ چنانچہ وہ غلام ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بصرہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے بطور نمائندہ بھیجا ہے۔ تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور اندر حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے سامنے بھی وہ بات حلفاً کہی اور ان کے دستے اقدس پر بیعت کرتے ہوئے 3000 درم ہدیہ کے طور پر پیش کیے۔ واپس آ کر اس نے ابن زیاد کو خبر کی۔ ابن زیاد نے اگلے روز ہانی بن عروہ کو بلایا اور کہا کہ ہانی، تم جانتے ہو کہ میرے باپ زیاد بن سفیان نے کوفہ میں ایک شخص کو بھی خاندان نبوت سے محبت کرنے والا نہیں چھوڑا تھا، تیری سوا سب کو ختم کر دیا تھا اور تجھ پر احسان کرتے ہوئے میرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا، لیکن آج اسی اہل بیت کی محبت میں بنو امیہ کی دشمنی کما رہے اور بنو امیہ اور یزید کے دشمن کو اپنے گھر پناہ دے رہے۔ حضرت ہانی نے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے غردار غلام کو پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ سازش کا شکار ہو گئے ہیں اور ابن زیاد کو علم ہو گیا ہے۔ ابن زیاد بولا، اب مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ ہانی کہنے لگے کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ کو میں اپنے ہاتھوں سے گل ہوتا ہوا دیکھوں۔ اس نے ایک گز ہانی بن عروہ کی پیشانی پر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ہانی بن عروہ چونکہ کوفہ کے رئیس تھے، اس لیے ان کے قبیلے کے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر نکل آئے۔ اس خیال سے کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں، یکایک کوفہ کی گلیوں میں ایک مارکا برپا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے نمائندہ مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ بعض روایت میں 4000 تعداد آئی، لیکن بعض نے 14000 کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کی قیادت میں ابن زیاد کے قلعے میں حملہ آور ہو گئے۔ شام تک ابن زیاد نے
تیروں کی بارش کی، اتنا پتھراؤ کیا، اتنا ظلم و ستم کیا کہ 14,000 افراد میں سے مغرب کے وقت تک کم و بیش 500 کوفی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے، اور باقی سب لوگ بزدلی کے سبب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ نے نماز مغرب کی نیت باندھی، 500 کوفی آپ کے مقتدی تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا اور پلٹ کر دیکھا تو ان 500 کوفیوں میں سے ایک شخص بھی نہ تھا۔ اندھیری رات میں ظالم و بے وفا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گھروں کو واپس چلے گئے تھے۔ اب کوفے کی ہولناک گلیوں میں رات کا ہیبت ناک ماحول تھا۔ یزید اور ابن زیاد کے ظالمانہ اور بے ایمانہ منصوبے ہیں، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں آ کے دستے اقدس پر بیعت کر کے آپ سے غیر مشروط وفاداری کا وعدہ کر چکے تھے، ان میں سے ایک شخص بھی اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان بے حیاؤں کی بے غیرتی پر تعجب کرتے رہے۔ آخر کار تھک ہار کر ایک دروازے پر چھپکے سے بیٹھ گئے کہ چلو دیوار سے ٹیک لگا کر رات کی کچھ گھڑیاں بسر کرتے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور گھر کی مالکہ نے جھانکا اور کہا، اے بھائی تو کون ہے اور اس وقت میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے، سرکاری پہرے دار پھر رہے ہیں، کوئی سپاہی تمہیں گرفتار کر کے لے جائے گا۔ فرمانے لگے، میں مسلم بن عقیل ہوں، سارا دن صبح سے شام تک جہاد کرتا رہا ہوں اور بھوکا پیاسا ہوں اور جسم تھک کر چور چور ہو چکا ہے، مجھے صرف رات کی چند گھڑیاں آرام کر لینے دے۔ وہ نیک بخت عورت بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور دل میں محبت چھپائے ہوئے تھی۔ اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر جگہ دے دی، لیکن اسے کیا خبر کہ اس کا بیٹا مسلم بن عقیل کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ جب رات کو گھر پہنچا، اس اماں نے اپنے کام کو کہرے خار سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں گلستان محمدی کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ اس بیٹے نے خون خوار آنکھوں سے دیکھا اور ابن زیاد کو خبر کر دی۔ اس کے سپاہی آئے اور مسلم بن عقیل پر حملہ آور ہو گئے۔ دیر تک آپ نے دفاعی جنگ لڑی، لیکن تنہا تھے۔ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو ہانی بن عروہ کے ساتھ قید میں رکھا۔ یہ خبر پھر کوفہ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کم و بیش 18,000 افراد پھر حضرت مسلم بن عقیل کی رہائی کے لیے آ گئے۔ ابن زیاد اہل کوفہ کی نفسیات اور کمینہ فطرت سے بخوبی آگاہ تھے۔ اسے علم تھا کہ یہ لوگ انتہائی بزدل، ڈرپھوک اور کم ہمت ہیں، شیر کی طرح آگے آتے ہیں مگر مد مقابل کے بگڑتے تیور دیکھ کر فوراً ہی سہم جاتے ہیں۔ اس نے ان کی اس بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی سے پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ ان حضرات کے سر کوفیوں کی بیڑ میں پھینک دیے جائیں۔ ان کے کٹے ہوئے سر دیکھتے ہی ان کی یہ نعرہ بازی ختم ہو جائے گی اور یہ جوش و خروش بھول کر دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو شہید کر کے جب ان کے سر کوفیوں میں پھینکے گئے تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے، خوف سے کانپ اٹھے اور گھسکنا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ 18,000 افراد میں سے ایک بھی نہ بچا اور سب دم دبا کر اور جان بچا کر بھاگ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفہ آئے تھے، ان کو قاضی تشریح کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، وہ معصوم تھے۔ ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا، لیکن روزہ الشہداء میں ملا حسین کاشکی نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت تشریح کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔
وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شری پورنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چاچا جان ہم اپنے بابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شری ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پورنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو وہ پھر وہی جواب ملتا کہ چچا جان ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر واپس مدینے چلے جائیں۔ اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے تھے۔ قاضی شری اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے تھے اور ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شری سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کی تلاش میں تھے، اس لیے وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چاچا جان بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے چاچا جان کیا آپ بھی ہمیں گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینے کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا اسد صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ اجنبی کون ہے، وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔